فوجی افسران اور اہم شخصیات کے درمیان ملاقاتیں جاری تھیں۔ جنرل ایوب خان اپنے دماغ میں ایک بڑا فیصلہ کر چکے تھے۔ 7 اکتوبر کی صبح فوج نے اہم سرکاری دفاتر، ریڈیو پاکستان اور دیگر اساس مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دوستو، اکتوبر 1958 کی صبح پاکستان ایک نئی حقیقت کے ساتھ جاگ چکا تھا۔ ملک بھر میں فوج نے کنٹرول سنبھال لیا، سڑکوں پر فوجی ٹرک گشت کر رہے تھے، سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور بالآخر 1969 میں شدید عوامی احتجاج اور فوج کے اندرونی دباؤ کی وجہ سے ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ دوستو، 7 اکتوبر 1958 یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا حالات سے نمٹنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر تھا، آئے دن وزرائے اعظم بدل رہے تھے اور کوئی بھی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ پا رہی تھی۔ عوام مہنگائی، بد انتظامی اور انتشار سے تنگ آ چکے تھے۔ دوسری طرف فوج میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اچانک ایک شخصیت کا نام ایوانوں میں سرگوشیوں کی طرح گونجنے لگا۔ یہ نام تھا جنرل ایوب خان کا، ایک ایسا فوجی کمانڈر جس کی آنکھوں میں عزم کی چمک اور ذہن میں ایک مضبوط حکمت عملی تھی۔ وہ اس وقت پاکستان کے آرمی چیف تھے، ملک کی صورتحال کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ایک خفیہ منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ اسی منصوبے میں جنرل ایوب خان کے قریبی ساتھی جیسے جنرل اعظم خان، جنرل واجد علی برقی، جنرل یکجا خان اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران شامل تھے۔ ان کے ساتھ بعض بیوروکریٹس اور اسکندر مرزا کے مخالفین بھی خفیہ طور پر ساز باز کر رہے تھے۔ فوجی افسران اور اہم شخصیات کے درمیان ملاقاتیں جاری تھیں۔ جنرل ایوب خان اپنے دماغ میں ایک بڑا فیصلہ کر چکے تھے، وہ فیصلہ جس نے پاکستان کی سیاست کو بدل دینا تھا۔ 6 اور 7 اکتوبر کی درمیانی رات فوج کے اعلیٰ افسران نے ایک خفیہ میٹنگ میں مارشل لاء کے نفاذ کا حتمی فیصلہ کیا۔ 7 اکتوبر کی صبح فوج نے اہم سرکاری دفاتر، ریڈیو پاکستان اور دیگر اساس مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا۔ راتوں رات وزراء اور سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا اور حکومتی عمارتوں کے باہر فوجی دستے تعینات کر دیے گئے۔ صدر اسکندر مرزا کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اب بے بس ہو چکے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں مارشل لاء کے احکامات کو حتمی شکل دے دی گئی اور 14 اکتوبر کو سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ آئین معطل کر دیا گیا ہے، ملک میں مارشل لاء نافذ ہو چکا ہے اور تمام اختیارات جنرل ایوب خان کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ دوستو، اکتوبر 1958 کی صبح پاکستان ایک نئی حقیقت کے ساتھ جاگ چکا تھا۔ ریڈیو پاکستان پر ایک اہم اعلان کیا گیا، ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، آئین معطل کر دیا گیا ہے اور جنرل محمد ایوب خان ملک کے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پاکستان کے سیاسی نظام کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ ملک بھر میں فوج نے کنٹرول سنبھال لیا، سڑکوں پر فوجی ٹرک گشت کر رہے تھے، سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور اخبارات کو سخت سینسرشپ کا سامنا تھا۔ اسکندر مرزا جو اقتدار میں اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھ رہے تھے، چند دنوں میں ہی اپنی طاقت کھو بیٹھے۔ کچھ ہی دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے ایک اور حیران کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے اسکندر مرزا کو زبردستی اقتدار سے ہٹا کر چلا وطن کر دیا اور خود ملک کے صدر بن بیٹھے۔ اب پاکستان پر مکمل طور پر فوجی اقتدار قائم ہو چکا تھا۔ ایوب خان نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات متعارف کروائیں۔ انہوں نے بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف کروایا، جس کے تحت عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کے بجائے ایک محدود انتخابی طریقہ کار کے تحت نمائندے منتخب کرنے کا موقع دیا گیا۔ لیکن یہ نظام حقیقی جمہوریت کے بجائے فوجی اقتدار کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ثابت ہوا۔ دوستو، 1959 میں ایوب خان نے الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر نامی قانون نافذ کیا، جس کے تحت کئی سیاستدانوں کو سیاست سے دور کر دیا گیا۔ ان اصلاحات کے باوجود ان کی حکومت پر تنقید بھی بڑھنے لگی۔ دوستو، 1965 میں پاکستان بھارت کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی، جس نے ملک کو مزید عدم استحکام کا شکار کر دیا۔ اس جنگ کے بعد ایوب خان کی حکومت پر عوامی دباؤ بڑھ گیا اور بالآخر 1969 میں شدید عوامی احتجاج اور فوج کے اندرونی دباؤ کی وجہ سے ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے یکجا خان کو حکومت سونپ دی، جس کے بعد پاکستان ایک نئے بحران میں داخل ہو گیا۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک فوجی بغاوت کی نہیں، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی ہے۔ کیا ایوب خان نے ملک کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، یا یہ صرف ایک اور اقتدار کی جنگ تھی؟ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ 1958 کے مارشل لاء اور اس کے بعد کے واقعات پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑ گئے۔ دوستو، کیا ایوب خان نے ملک کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے اقتدار پر قبضہ کیا تھا؟ جی ہاں، ایوب خان کے اقتدار پر قبضے کے مقاصد کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے حامیوں کا ماننا تھا کہ انہوں نے ملک
मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम, बदनवानी और गैर मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम से बचाने के लिए इक़्तिदार संभाला। इब्तदाई तौर पर उनकी क़यादत में मईशत बेहतर हुई, सनती तरक्की हुई और बुनियादी ढांचे के मंसूबे मुकम्मल किए गए। ताहम उनकी हुकूमत में सियासी आज़ादियों को महदूद किया गया, इख्तलाफ राय को दबाया गया और जमहूरी रवायात को नुकसान पहुंचा। दोस्तों, उनकी पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क में तरक्की तो हुई, लेकिन ये तरक्की चंद मखसूस तबकात तक महदूद रही। मिडिल क्लास और गरीब तबका इस तरक्की से ज्यादा फायदा नहीं उठा सका। मजीद ये कि उनकी हुकूमत के दौरान मशरकी पाकिस्तान में बदअमनी बढ़ने लगी, जिसका नतीजा बिलाखिर 1971 में पाकिस्तान के दो हिस्सों में तकसीम की सूरत में निकला। लिहाजा अयूब खान का इक़्तिदार पर कब्जा बज़ाहिर मुल्क में इस्तेहकाम लाने की एक कोशिश थी, लेकिन उसके नताइज ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजीद कमजोर किया और लंबे अरसे तक सियासी बहरानों की राह हमवार की। दोस्तों, अयूब खान के इस दौर के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।